جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو جب نماز پڑھی جاتی ہے تو چند چیزوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ امام نے پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ مقتدی نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، مقتدی نے وہ چیز نہیں پڑھنی ہوتی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ امام پڑھتا ہے تو مقتدی نہیں پڑھتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ اب مقتدی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے یا نہ پڑھے، رکوع میں ہوتے ہیں نا، رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر اس وقت کیا پڑھتا ہے امام بلند آواز سے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو اب جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ رکوع سے کھڑے ہو کر صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، امام نے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو مقتدی یہ لفظ نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کے ساتھ سر اٹھا لیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام چپ کر جائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو پھر مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ سجدے کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ اسی طرح نماز کے بعد انگلیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے آدمی، وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ گیتی گن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ اس کا نام ہے، وہ پڑھی جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ گن کر پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ، کم بھی نہیں پڑھنا، زیادہ بھی نہیں پڑھنا، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جو ہے وہ وظیفہ عطا فرمایا تھا، پھر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری امت کو یہ وظیفہ ملا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پڑھ لیا کرے، تو اس تسبیح کی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے۔